الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اس ذات پاک کے لیے جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے، جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جو حی اور قیوم ہے، رحیم اور رحمان ہے، وہاب اور تواب ہے، ہادی اور رشید ہے، جس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا، قرآن مجید لکھنا اور پڑھنا سکھایا اور قیامت تک کے لیے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ اور انگنت درود و سلام اللہ کے بندے اور رسول محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے حق رسالت ادا کیا۔ انگنت درود و سلام اس قلب مبارک پر جس پر قرآن مجید نازل ہوا، انگنت درود و سلام اس دل و دماغ پر جس نے سب سے پہلے قرآن مجید حفظ کیا، انگنت درود و سلام اس نطق مبارک پر جس نے قرآن مجید امت کو سنایا اور پڑھایا، وہ قرآن جو سرتاسر روشنی اور ہدایت ہے، جو سرتاسر برکت اور رحمت ہے، جو سرتاسر حق اور سچ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے صدقہ فطر کے مسائل۔ صدقہ فطر کا مقصد روزے کی حالت میں سرزد ہونے والے گناہوں سے خود کو پاک کرنا ہے۔ صدقہ فطر نماز عید کے لیے نکلنے سے قبل ادا کرنا چاہیے، ورنہ اس کے بعد عام صدقہ شمار کیا جائے گا۔ صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ فطر روزے دار کو بےہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے نیز محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ جس نے نماز عید سے پہلے صدقہ فطر عطا کیا، اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا، اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا، اس کا صدقہ فطر عام صدقہ شمار کیا جائے گا۔ صدقہ فطر کی مقدار 1 سا ہے، جو 2.25 سے یا 2.5 کلو گرام کے برابر ہوتی ہے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان، غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، روزے دار ہو یا غیر روزے دار، صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، سب پر فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقہ فطر 1 سا کھجور یا 1 سا جو غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے اور ہر مسلمان پر فرض کیا ہے۔ اسی طریقے سے صدقہ فطر غلے کی صورت میں دینا افضل قرار دیا گیا ہے۔ گیہوں، چاول، جو، کھجور، منقع یا پنیر میں سے جو چیز زیر استعمال ہو وہی دینی چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر
ایک سا غلہ یا ایک سا کھجور یا ایک سا جو یا ایک سا منقع یا ایک سا پنیر دیا کرتے تھے۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن عید سے 1 یا 2 دن پہلے ادا کیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر گھر کے سرپرست کو گھر کے تمام افراد، بیوی، بچوں اور ملازموں کی طرف سے ادا کرنا چاہیے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دیتے تھے، حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دیتے تھے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو دیتے تھے جو قبول کرتے اور عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے ادا کیا کرتے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں نفلی صدقے کے بارے میں۔ حرام مال سے دی گیا زکوٰۃ یا صدقہ اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا۔ حضرت اسامہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ رب العالمین وضو کے بغیر نماز اور حرام مال سے صدقہ قبول نہیں فرماتا۔ حلال کمائی سے 1 کھجور کے برابر دیا گیا صدقہ بھی اللہ رب العالمین قبول فرما لیتا ہے۔ حلال کمائی سے کیے گئے معمولی صدقے کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین کئی گنا بڑھا چڑھا کر ادا دیتے ہیں، یعنی ادا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی 1 کھجور کے برابر بھی حلال کمائی سے صدقہ کرے اور اللہ تعالی حلال کمائی سے ہی صدقہ قبول کرتا ہے۔ صدقہ اللہ تعالیٰ اپنے بائیں ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اس کے مالک کے لیے اسے پالتا یعنی بڑھاتا رہتا ہے، جس طرح کوئی تم میں سے اپنا بچڑا پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص جنگل میں کھڑا تھا، اس نے بادل سے آواز سنی، کسی نے آواز دی کہ فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلاؤ۔ چنانچہ بادل ایک طرف چلا اور اپنا پانی ایک سنگلاخ زمین پر اڈیل دیا۔ اچانک نالیوں میں سے ایک نالے نے سارا پانی جمع کر لیا۔ وہ آدمی پانی کے پیچھے چلا، دیکھا کہ ایک شخص اپنے باغ میں کھڑا ہے اور اپنے بلیچے سے پانی ادھر ادھر تقسیم کر رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا، اے اللہ کے بندے، تیرا کیا نام ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا، وہی نام جو اس نے بادل سے سنا تھا۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے بندے، تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے کہا، میں نے اس بادل سے جس کا یہ پانی ہے آواز سنی تھی کہ فلاں کے باغ میں جاؤ اور پانی پلاؤ، اور اس نے تیرا نام لیا۔ میں جاننا چاہتا ہوں تو اپنے باغ میں کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا، جب تو نے پوچھا ہے تو میں بتا ہی دیتا ہوں کہ جو کچھ میرے باغ میں پیدا ہوتا ہے اس کا 1/3 حصہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، اور 1/3 سے میں اور میرا اہل و عیال کھاتا ہے، اور 1/3 اس باغ میں لگا دیتا ہوں۔ صدقہ اللہ رب العالمین کے غصے کو دور کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوشیدہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، صلہ رحمی عمر میں اضافہ کرتی ہے، نیک عمل آدمی کو برائی کے گڑھے میں گرنے سے
بچاتی ہے۔ قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ حضرت مرثد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ قیامت کے روز صدقہ ایماندار کے لیے سایہ ہوگا، پھر معمولی چیز کا صدقہ بھی انسان کو آگ سے بچاتا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جہنم کی آگ سے بچو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر۔ افضل ترین صدقہ پانی پلانا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سعد کی ماں فوت ہو گئی ہے، پس کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی پلانا۔ انہوں نے ایک کنواں کھودا اور کہا کہ یہ سعد کی ماں کے ثواب کے لیے ہے، پھر صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے اللہ عزت بڑھاتا ہے، اور عاجزی اختیار کرنے پر اللہ رب العالمین بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ صدقے کے لیے سفارش کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو برادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سائل آتا یا کوئی آدمی اپنی حاجت بیان کرتا تو آپ لوگوں سے فرماتے، تم سفارش کرو، تمہیں بھی ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی زبان سے جو چاہے گا اسے عطا فرما دے گا۔ اسی طریقے سے تندرستی اور مال کی خواہش کے زمانے میں صدقہ دینا افضل ہے، اور صدقہ دینے میں جلدی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ اجر میں افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صدقہ جو تو تندرستی کے حالت میں کرے، تجھے غربت کا خوف بھی ہو اور دولت کی خواہش بھی، اور یاد رکھو صدقہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، جان حلق میں آ جائے اور پھر تو کہے کہ فلاں کے لیے اتنا صدقہ اور فلاں کے لیے اتنا صدقہ، حالانکہ اس وقت تو تیرا مال غیروں کا ہی ہو چکا ہے۔ مسلمان کے باغ یا کھیت سے جانور جو کھا جائے وہ صدقہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان نہیں جو درخت لگائے یا کھیتی سینچے، پھر اس سے انسان یا پرندے یا چارپائے کھا جائے، مگر وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ عورت اپنے گھر کے خرچے سے صدقہ دے سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت گھر کے کھانے سے صدقہ دے بشرطے کہ شوہر کے ساتھ بگاڑ کی نیت نہ ہو تو اسے اس کا اجر ملے گا، اور اس کے خاوند کو کمائی کرنے کا اجر ملے گا، اور خزانچی کو بھی اتنا ہی، اور کسی کا ثواب دوسرے کے ثواب کو کم کر کے نہیں دیا جائے گا۔ صدقہ دے کر واپس لینا جائز نہیں اور خریدنا نامناسب ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک گھوڑا سواری کے لیے اللہ کی راہ میں دیا، جس کو دیا تھا اس نے اسے ضائع کر دیا، پوری خدمت نہ کی، تو میں نے اس کو خریدنا چاہا اور خیال کیا کہ وہ سستا بیچ دے گا۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے مت خریدو
اور اپنے صدقے کو واپس نہ لو خواہ وہ تم کو 1 درہم میں دے، کیونکہ صدقہ دے کر واپس لینے والا ایسا ہے جیسا کہ خے کر کے چاٹنے والا۔ میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں یعنی میری والدہ فوت ہو گئی، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اسے فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، میرا ایک باغ ہے، میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اس کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ سامعین غور کریں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ معمولی چیز صدقہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ بہت زیادہ اہم چیز۔ باغ دیکھے کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور اس نے اپنی ماں کے لیے یہ صدقہ کر دیا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنے والدین کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ہم اپنے والدین اگر زندہ ہیں تو ان کی کتنی خدمت کر رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے کسی کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں تو وہ ان کے لیے کیا صدقہ کر رہے ہیں۔ پھر آگے جو بات آئی ہے، فقیر آدمی غنی یا آل ہاشم کے کسی فرد کو صدقے کے مال سے ہدیہ دے سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا۔ آپ نے پوچھا، یہ گوشت کیسا ہے؟ کہا گیا کہ بریرہ آزاد کردہ لونڈی پر کسی نے صدقہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ احسان جتلانے سے صدقے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے کلام نہ کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 1 بتایا گیا کہ دے کر احسان جتائیں، اور نمبر 2 تہبند لٹکانے والا، اور نمبر 3 جھوٹی قسم سے اپنا سودا بیچنے والا۔ پھر ہر نیکی کا کام صدقہ ہے، ہم یہ بھی جان لیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر نیکی کا کام صدقہ ہے۔ بیوی کا اپنے ذاتی مال سے غریب شوہر کو زکوٰۃ دینا نہ صرف جائز ہے بلکہ اسے افضل قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے فرمایا، صدقہ کرو اگرچہ اپنے زیوروں سے ہو، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور کچھ یتیموں پر جو ان کی پرورش میں تھے خرچ کیا کرتی تھی۔ انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ اگر میں اپنا صدقہ اپنے خاوند اور چند یتیم بچوں کو جو میری پرورش میں ہیں دے دوں تو کیا یہ درست ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم خود ہی جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لو۔ آخر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، وہاں ایک انصاری عورت کو دروازے پر پایا، وہ بھی میرے جیسا مسئلہ پوچھنے آئی ہوئی تھی۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سامنے سے نکلے۔ ہم نے ان سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ اگر میں اپنے خاوند اور چند یتیم بچوں کو جو میری پرورش میں ہیں زکوٰۃ دوں تو کیا وہ درست ہے؟ ہم نے کہہ دیا کہ ہمارا نام نہ لینا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ 2 عورتیں یہ مسئلہ پوچھتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، کون سی عورتیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، زینب نامی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون سی
زینب۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک درست ہے اور ان کو دگنا ثواب ملے گا، ایک تو خرابت داری کا اجر اور دوسرا زکوٰۃ کا اجر۔ آگے یہ بھی مسئلہ دیکھ لے کہ اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا افضل قرار دیا گیا۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسکین کو زکوٰۃ دینا ایکھیرا ثواب ہے اور رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا دوہرا ثواب ہے، ایک زکوٰۃ کا اور دوسرے صلہ رحمی کا۔ غلطی سے زکوٰۃ صدقہ غیر مستحق یا فاسق آدمی کو دے دیا جائے تب بھی اس کا پورا ثواب مل جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی نے کہا میں آج کی رات صدقہ دوں گا، وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور ایک زانیہ عورت کے ہاتھ میں دے آیا۔ صبح کو لوگ چرچا کرنے لگے کہ رات ایک زانیہ کو صدقہ دیا گیا ہے۔ اس نے کہا اے اللہ تعریف تیرے ہی لیے ہے، میرا صدقہ زانیہ کو مل گیا۔ اس نے کہا میں آج رات پھر صدقہ کروں گا۔ وہ صدقہ لے کر نکلا اور ایک مالدار کو دے آیا۔ لوگوں نے باتیں کی کہ آج کوئی مالدار کو صدقہ دے گیا ہے۔ اس نے کہا اے اللہ تعریف تیرے ہی لیے ہے، میرا صدقہ مالدار کے ہاتھ لگ گیا ہے، میں آج پھر صدقہ دوں گا۔ وہ صدقہ لے کر نکلا اور ایک چور کے ہاتھ میں دے آیا۔ صبح لوگوں نے کہنا شروع کر دیا رات کسی نے چور کے ہاتھ میں صدقہ دیا ہے۔ اس نے کہا اے اللہ تعریف تیرے ہی لیے ہے، میرا صدقہ چور کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اس نے کہا اے اللہ تعریف تیرے ہی لیے ہے، میرا صدقہ زانیہ غنی اور چور کے ہاتھ لگ گیا، پس اسے خواب میں کہا گیا تیرے سب صدقے قبول ہو گئے۔ زانیہ کو اس لیے کہ شاید وہ زنا سے بچ جائے، اور غنی کو اس لیے کہ شاید اسے شرم آئے اور عبرت ہو، اور چور کو اس لیے کہ شاید وہ چوری سے باز آ جائے۔ زکوٰۃ کے مستحق مسکین کی تعریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے پاس گھومتا رہتا ہے، ایک لقمہ یا دو لقمہ، ایک کھجور یا دو کھجور کی خواہش اسے در بدر لیے پھرتی ہے، بلکہ در حقیقت مسکین وہ ہے جس کو اتنی دولت نہیں ملتی جو اسے مانگنے سے بے پرواہ کر دے، نہ ہی کوئی اس کا حال جانتا ہے کہ اسے صدقہ دے، نہ ہی وہ کسی سے سوال کرنے کو نکلتا ہے۔ دوسروں سے سوال نہ کرنے والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میرے ساتھ عہد کرے کہ لوگوں سے کچھ نہ مانگے گا تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں عہد کرتا ہوں، چنانچہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے کچھ نہ مانگتے تھے۔ آل ہاشم کے کسی فرد یا ان کے کسی غلام کو زکوٰۃ وصول کرنے پر عامل مقرر نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مخزوم میں سے ایک شخص کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ اس آدمی نے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم بھی میرے ساتھ چلو تاکہ تم کو بھی زکوٰۃ میں سے کچھ حصہ مل جائے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا پہلے میں دریافت کر لوں۔ پھر ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے مسئلہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا قوم کا غلام بھی انہی میں سے ہوتا ہے اور ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں۔
مخروص مالدار پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ حضرت یزید بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے سلیمان بن یسع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ ایک آدمی مالدار ہے اور اس پر اتنا ہی فرض بھی ہے، کیا اتنا ہی قرض بھی ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اسے مالک نے روایت کیا ہے۔ مال زمار، جس مال کے واپس ملنے کی امید نہ ہو کہ اس کے بارے میں زکوٰۃ کا حکم۔ حضرت ایوب بن ابی تمیم سخلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مال کے سلسلے میں جیسے بعض حاکموں نے ظلم سے چھین لیا تھا، لکھا کہ مالک کو اس کا مال واپس کرے اور اس میں سے گزرے ہوئے سالوں کی زکوٰۃ وصول کر لے۔ اس کے بعد پھر خط لکھا کہ اس مال سے گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ نہ لی جائے بلکہ صرف ایک دفعہ زکوٰۃ لے لی جائے کیونکہ وہ مال زمار تھا۔ اسی طریقے سے جس مال کے واپس ملنے کا یقین ہو، مثلا فرض یا اور اکاؤنٹ وغیرہ میں، تو اس کے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ جس مال کے واپس ملنے کی امید نہ ہو، جب مل جائے تو گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کی بجائے مال زمار کی طرح ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ تو معزز سامعین، کچھ چھوٹے ہوئے زکوٰۃ کے مسائل میں نے بیان فرمائے، اور اسی طریقے سے میں نے نفلی صدقے کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے بات رکھی، اور میں نے یہ بھی رکھا کہ صدقہ دینے سے کیا کیا فائدے ہیں۔ تو آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کرنے والے اور خوب صدقہ و خیرات ادا کرنے والے اور ضرورت مندوں تک اس کو پہنچانے والے بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔